فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صافات کے یہ 30 رکوع کی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں۔ اہل مکہ اسی طرح سے رویہ اختیار کیے ہوئے تھے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے رویہ اختیار کیا ہوا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس طرح سے بتوں کی پرستش کرتی تھی، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ اب اتفاق ہے کہ یہ آیات اس موقع پر ہی آئی ہیں کہ جب ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کی طرف کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے باتوں کے ذریعے سے اسے سمجھایا اپنی قوم کو اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو ایک عملی سبق انہوں نے دیا کہ جب ان کی قوم کے افراد ایک خاص تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، انہیں بھی دعوت دی کہ چلو ہمارے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے مزاج میں بالکل ان کے برعکس تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، اور عملی سبق یہ دیا کہ ان کی غیر حاضری میں ان کے پیچھے ان کے معبودوں کی خبر لی، انہیں توڑ پھوڑ ڈالا۔ تو آگے بات چل رہی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارا بھی انداز ہے کہ جب ہم کسی سوچ میں پڑتے ہیں تو اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر جواب دیکھتے ہیں کچھ سوچ کر۔ تو اس نے ستاروں کی طرف نظر ڈالی، فقال انی سقیم، اور پھر کہا کہ نہیں میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ اسے پیچھے چھوڑ کر چلتے بنے اپنی اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے ان کی قوم کے لوگ۔ فراغ الی آلہتہم، پس ابراہیم پھر ان کے اس عبادت خانے میں داخل ہو گیا، وہاں جا گھسا۔ فقال الا تاکلون، اور پھر ان سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی وہ جو ان کے بت تھے ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات بھی نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں ہو؟ بھلا کیسے بولے، وہ تو بت تھے۔ فراغ علیہم، پس وہ ان پر پل پڑا ابراہیم، ضربا بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے خوب ضرب لگائیں، یعنی توڑ پھوڑ ڈالا ان کے بتوں کو۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب مختصر کیا ہے واقعے کو کہ وہ پھر اس طرف دوڑے، جب واپس آئے وہ اپنی تقریب میں شامل ہونے کے بعد فارغ ہو کر جب وہ آئے تو جب اپنے معبودوں کو دیکھا اس حالت میں تو ابراہیم کی طرف بھاگے ہوئے آئے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جن کو گھڑتے ہو؟ واللہ خلقکم، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ تم اس کی پوجا کرو، وما تعملون، اور ان سب چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ہر چیز کائنات کی اس کی مخلوق ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس شخص کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو اس شخص کو، اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ یہی تدبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ آپ کو یا تو یہاں سے نکال دیں، یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، اور قتل کرنے کے منصوبے پر ہی اتفاق ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے کہ ان کے جو منتخب لوگ تھے ہر قبیلے سے لیے تھے، انہوں نے آ کر مسلح ہو کر آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا کہ صبح جیسے آپ نکلیں گے سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن ان کی اپنی تدبیر تھی، اللہ کی اپنی تدبیر تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تدبیر کی، فرادوا بہ کیدن، پس انہوں نے اپنی اس تدبیر کا ارادہ کیا، فجعلناہم اسفلین، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، یعنی ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ وہی آگ جو انہوں نے جلانے کے لیے تیار کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اس آگ کو دیکھیں ہم نے کس حالت میں بدل دیا۔ یعنی اللہ کی فرما روائی کائنات کی ہر چیز پر ہے، آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے قوم سے کہا، اچھا میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی تم مجھے برداشت نہیں کرتے تو میں پھر یہاں سے نکل جاتا ہوں، جہاں میرا رب لے جائے گا وہاں میں چلا جاؤں گا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ یہی ہماری بھی دعا ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے بس یہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بیٹا عطا فرما، لیکن ساتھ یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اسے بشارت دی، ابراہیم کو خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک حلیم لڑکے کی، بردبار لڑکے کی، اور دیکھیں ابراہیم کتنے بردبار تھے، یعنی پھر بھی بد دعا نہیں کی اپنی قوم کے لیے، انہوں نے تو آگ میں پھینک دیا۔ اس سے نکلنے کے بعد کہنے کا اچھا بھائی ٹھیک ہے، نہیں برداشت کرتے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، میرا رب مجھے جہاں لے جائے گا میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اور پھر فلما بلغا معہ السعی، بس جب وہ لڑکا بڑا ہو کر اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، یعنی جب دوڑنے بھاگنے لگا وہ لڑکا، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر، اب تو بھی دیکھ لے، ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، سوچ لے اب تم کیا چاہتا ہے۔ کالا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی تھی تو کتنا نیک بیٹا اللہ نے عطا کیا کہ جواب میں بیٹے نے کہا، کالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جو اب دیکھیں نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کا ایک حکم تھا یہ خواب۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں نے باپ بیٹے نے اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا جب زمین پر، وَنَادَيْنَاهُ، تو پھر ہم نے پکارا ابراہیم کو، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ
بیٹا بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے عطا کیا، وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تو اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، باپ بھی اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکار لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیسا بدلہ؟ کہ ہم اسے برگزیدہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا سر بلند کیا، کتنی عزت دی کہ آج بھی دنیا کی اکثریت یعنی 7 ارب کی آبادی میں کوئی 5 ارب کے قریب ہیں، 5 ارب کے قریب وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں کوئی 2 ارب کے قریب، اسی طرح سے عیسائی ہیں کوئی 2 ارب کے قریب، اور یہودی ہیں، یعنی یہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسا اچھا بدلہ دیا، سچی ناموری عطا کی، اور آخرت میں جو درجہ ہوگا وہ تو پھر اس وقت دیکھیں گے ہم جب وہاں ہوں گے کس طرح سے اللہ سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور پھر اللہ نے ہی فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک واضح آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے۔ آپ دیکھ لیں جب حکم دیا اللہ نے اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ آؤ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں، کوئی پرواہ نہیں کی، گئے اور جا کر چھوڑ کر آ گئے وہاں پر۔ آج دیکھیں وہی جگہ دنیا سے لاکھوں لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں وہاں۔ آپ یعنی کس طرح سے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکزیت عطا کی ہے اور وہاں اس جگہ کو برکت دی ہے۔ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب، نیک عمل کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ کیسے پانی کا چشمہ جاری کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے برگزیدہ کیا ابراہیم کو اور ان کے بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی ہم پیش کرنے لگے ہیں خالص سنت ابراہیمی کے حوالے سے ہم پیش کریں، اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ ہماری اس قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔